आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। जो पहली खबर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, और फिर अब अमेरिका भी बोल पड़ा है। अमेरिका से क्या पैगाम आया पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, इसकी मुकम्मल तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर राजा साहब, पाकिस्तान के अंदर तमाम सियासी जमातों ने पीटीआई के ऊपर पाबंदी का जो मामला है इसके ऊपर किस किस्म का रिएक्शन दिया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौन सी डबल गेम खेल रही है, इसकी मुकम्मल तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और राय साहब, इमरान खान ने इंसदाद दहशतगर्दी की जज को वजीराबाद में अपने ऊपर होने वाले हमले के हवाले से क्या इंकशाफ किया, खान साहब ने क्या कहा और जज साहब का आगे से क्या जवाब था, इसकी तफसील भी आज की इस नशिस्त में हम अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और फिर राय साहब, एक साजिश तैयार हुई है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर, और ये साजिश मखसूस नशिस्तों के केस को उड़ाने के लिए कहाँ तैयार की गई, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को किस तरह रातों रात बदलने का ये खेल खेला जा रहा है। लेकिन राज साहब, जो सबसे अहम खबर है वो अमेरिका से है, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से एक रद्द-ए-अमल आया। अमरीकी महकमा खारजा के मैथ्यू मिलर जो तर्जुमान हैं, और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से जो सवाल किया गया इसका जवाब देते हुए ये कहा कि पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी से मुतल्लिक हमने हुकूमत के बयान देखे। ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज है। यकीनन किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना तशवीश की बात है। जैसे ये अंदरूनी अमल जारी रहेगा हम इसे देखते रहेंगे। और फिर वो ये भी कहते हैं कि इसमें कानून की हुक्मरानी और कानून के तहत मसावी इंसाफ शामिल है। और जो अगली बात, मैथ्यू मिलर पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी, इसके हवाले से भी उन्होंने कंसर्न जो है वो शो किया। साहब, अमेरिका का ऐवान नुमाइंदगान हो वो बात करता है, अमेरिका का तर्जुमान हो वो पाबंदी के ऊपर भी बात करता है, लेकिन ये कितनी संजीदा इसे कहना चाहिए कि रिस्पॉन्स अमेरिका की तरफ से है, इसे संजीदा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में अमेरिका मुदाखलत हमेशा से करता रहा। अगर मौजूदा हुकूमत उनके जो अज़ाइम हैं और जो उनके मुतालबात हैं अगर वो पूरी करते रहे तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका इस बयान से आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर ये मुतालबात पूरे मौजूदा हुकूमत से नहीं हुए तो फिर यकीनन इस बयान को, इस पाबंदी वाले मामले को वो पॉइंट स्कोरिंग और फिर अपने मकासद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। राय साहब, आपको क्या लगता है ये जो अमेरिका का बयान आया इसमें कितना अमेरिका कंसर्न शो कर रहा है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से पॉलिटिकल बयान है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है? देखिए हाशमी साहब, पहले तो आईएसआई और एक और आला जज के मुतल्लिक एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। जस्टिस फायद ईसा जो ये कहते हैं कि मेरे होते हुए पाकिस्तान की अदलिया में किसी किस्म की मदाखलत नहीं हो रही, लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन जज साहिबान ने अदालती अमूर में आईएसआई की मदाखलत के हवाले से ख़त लिखा था, अब इस पर एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, क्योंकि अदालती अमूर में मदाखलत के ख़त लिखने वाले एक और जज जस्टिस अरबाब ताहिर के खिलाफ भी अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अचानक एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। और ये जो जस्टिस अरबाब ताहिर हैं ये उन 6 जज साहिबान में शामिल थे, यानी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियादी, इसी तरह जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक जहांगीरी वगैरह। तो अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 में से 4 जज साहिबान में शामिल हो गए हैं, जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अब एक दरख्वास्त दायर की गई है ताकि दूसरे जजेस को धमकाया जाए कि अगर आप आईएसआई की अदालती अमूर में मदाखलत के मुतल्लिक खत लिखेंगे तो फिर आपके खिलाफ इस तरह के नाम नहाद जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हम रेफरेंस लेके आएंगे। अब आ जाए कि जो पीटीआई के ऊपर
پابندی لگانے کے لیے ایک اور ناکام کوشش جو کی گئی ہے، اس کے حوالے سے دو کیا اہم خبریں ہیں۔ ایک تو جو ان کا موو سامنے آیا، اس کے بعد اب جو پاکستان کی ایک انسانی حقوق کی تنظیم ہے، اس نے یہ اپنا سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اور اس سٹیٹمنٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدام سیاسی بوکھلاہٹ کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے، یہ غیر آئینی فیصلہ فوری طور پر واپس لیا جائے، اور اس کے بعد انسانی حقوق کمیشن پاکستان جو ہے اس نے کہا کہ پی ٹی آئی پر پابندی جو ہے اس کی وجہ سے صرف سیاسی انتشار پھیلے گا، محاذ آرائی ہوگی اور تشدد کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی ایک اہم خبر، کیونکہ اب اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے متعلق یہ انکشاف ہوا ہے کہ انہوں نے جس وقت عمران خان صاحب اپنے اوپر ہونے والے حملے کا ذکر کر رہے تھے، تو اس وقت اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے عمران خان صاحب سے ان کا موبائل چھینا، اور یہ ایڈوکیٹ سلمان شاہد جو ہے انہوں نے یہ انکشاف کیا۔ اس کے بعد نون لیگ کے اپنے جو ایک سابق سینیٹر تھے اور نواز شریف کے بہت قریبی دوست سینیٹر مشاہد حسین سید، جب نون لیگ نے تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے، تو اس کے بعد اب سینیٹر مشاہد حسین سید نے یہ الفاظ بولے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے تباہ کرنا چاہتا ہے اسے تباہ کرنے سے پہلے پاگل کر دیتا ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں نواز شریف کے ایک اور دوست جنہوں نے نواز شریف کے ساتھ مل کر لانڈھی جیل بھی کاٹی تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے بس یہ ایک غلطی کر دی کہ نون لیگ کی اتنی خدمت کرنے کے باوجود مریم نواز کے متعلق یہ کہہ دیا کہ میں مریم نواز کی غلامی قبول نہیں کروں گا۔ اس کے بعد ان کو پارٹی میں سائیڈ لائن کیا گیا، یعنی شاہد خاقان عباسی۔ اب شاہد خاقان عباسی کا بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آ گیا ہے، اور انہوں نے یہ الفاظ بولے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی اگر آپ لگائیں گے تو پاکستان کے عوام بیوقوف نہیں ہیں، سب کو پتا ہے کہ آپ زبردستی نشستوں پر قبضہ کرنے کے لیے پی ٹی آئی پر پابندی لگانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ معروف سینئر صحافی کاشف عباسی صاحب جو ہیں، ان کے پروگرام سے بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور انہوں نے اب یہ الفاظ بولے ہیں کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانا ایسا ہے کہ جیسے یہ لوڈو کھیل رہے ہوں، اور یہ کہہ رہے ہوں کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگا کے یہ لوڈو کا کھیل جو ہے یہ زبردستی بے ایمانی کے ساتھ ہم خود جیت لیں۔ اب آ جائیں کہ امریکہ کی جانب سے جو آپ نے کہا کہ رد عمل آیا ہے، تو کیا یہ رد عمل صرف خانہ پوری ہوگا، یا عالمی برادری جو ہے یہ پی ٹی آئی پر پابندی پر کوئی سیریسلی ریئیکٹ کرے گی؟ اب اس کے اندر ہاشمی صاحب اگر آپ ریسنٹ ڈیولپمنٹس دیکھیں تو 2-3 بڑی بریکنگ نیوز سامنے آتی ہیں، جہاں پر پاکستان میں فراڈ الیکشن پر امریکی کانگریس کے اندر ایک ایسی قرارداد آئی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اور امریکی کانگریس نے یہ کہا کہ پاکستان کے اندر ایک فراڈ الیکشن ہوا ہے، اور ایک ایسی امریکی کانگریس جس کے متعلق یہ تاثر بنایا گیا تھا کہ یہ امریکی کانگریس کوئی عمران خان صاحب کی کوئی ایڈمائرر نہیں ہے، یا عمران خان صاحب کو کوئی زیادہ اچھا نہیں سمجھتی، لیکن جب ایک فراڈ الیکشن کے متعلق بات ہوئی تو امریکی کانگریس نے 367 ووٹوں کی اکثریت کے ساتھ یہ کہا کہ پاکستان میں فراڈ الیکشن ہوا ہے، اور اس فراڈ الیکشن کی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس کے اگینسٹ صرف 7 ووٹ پڑے۔ پھر اقوام متحدہ جو ایک عالمی فورم ہے اس کے ورکنگ گروپ نے یہ رپورٹ دے دی، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے ترجمان نے یہ کہہ دیا کہ عمران خان صاحب کو منمانی کے فیصلوں کے نتیجوں میں ان کو جیل میں رکھا گیا ہے، اس کے پیچھے کوئی قانونی وجہ نہیں ہے۔ تو اب اس پوری سچویشن میں امریکی محکمہ خارجہ کے جو ترجمان ہیں انہوں نے جو 2 جملے بولے ہیں یہ بڑے اہم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی لگانا تشویش کی بات ہے، انسانی حقوق اور آزادی اظہار کے احترام سمیت آئینی جمہوری اصولوں کی پرامن پاسداری کی حمایت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ہم جمہوری عمل اور وسیع تر اصولوں کی حمایت کرتے ہیں جن میں قانون کی حکمرانی اور قانون کے تحت مساوی انصاف بھی شامل ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ عالمی میڈیا، عالمی ادارے، یورپین پارلیمنٹ، اسی طرح یورپین جو پوری یونین ہے،
ان کی جانب سے پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے اس موو کو اور عالمی جو تنظیمیں ہیں جمہوریت کی نگرانی کرنے والی ان کی جانب سے کتنا شدید رد عمل آئے گا. تو یہ جو انہوں نے ایک بھیانک مس ایڈونچر کیا ہاشمی صاحب، یہ کسی صورت جو ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک اور اہم خبر بھی ہے، لیکن آپ کے پاس جو ایک نیوز الرٹ ہے پہلے آپ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں. راز صاحب، جہاں پہ امریکہ نے اس پہ رد عمل دیا وہیں پہ جو دوسرا کام ہوا ہے وہ ہے پاکستان کی سیاسی جماعتیں. فضل الرحمان صاحب کا اس پہ رد عمل آیا اور وہ کیا کہتے ہیں کہ تمام ادارے آئین کے مطابق طے شدہ دائرہ کار میں سمٹ جائیں تو ملک سنبھل سکتا ہے. طاقتور حلقے جتنی جلدی اس حقیقت کو سمجھ جائیں گے ملک ان کے لیے جو حالات ہیں یہ ٹھیک ہونے کی گنجائش بھی موجود ہے اور یہ ان کے لیے بھی بہتر ہوگا. مقتدرہ تسلیم کر لے کہ موجودہ ہائبرڈ نظام ناکام ہو چکا، مسائل کا حل نئے الیکشن میں ہے. سیاسی بحران حل کرنے کے لیے فوج کو سیاست سے الگ ہونا پڑے گا. سیاسی قوتوں کے خلاف طاقت کا استعمال مسائل کا حل نہیں ہے. راج صاحب، اے این پی نے بھی اس کے اوپر اپنا رد عمل دیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سیاسی اختلافات ایک طرف، لیکن اگر آپ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائیں گے تو یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے. کسی بھی جماعت کے اوپر پابندی لگانا ٹھیک نہیں ہے. اچھا راج صاحب، اب سے کچھ ہی دیر پہلے پاکستان میں میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے اور اس گفتگو کا جو مرکز تھا وہ پارٹی کے اندر یعنی نون لیگ کے اندر جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ لوگوں نے بڑا کھل کر اس کے اوپر اپنا اظہار کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم اس فیصلے کے خلاف پارٹی کے اندر آواز بلند کریں گے تو ہمیں بھی دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے گا. عابد شیر علی صاحب ٹیلی ویژن پر آئے، انہوں نے تو خیر کھل کے بات کی ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی پر پابندی لگانے کے حق میں نہیں ہے، لیکن یہ فیصلہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. صاحب، یہ میرا خیال ہے کہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ دو لوگ جو ہیں وہ مخالفت کریں. ایک جو مین فیصلہ ہوا ہے وہ مین فیصلہ وہیں پہ رہے گا جو نواز شریف نے کیا، باقی آپ جو مرضی کرتے رہیں. اب پاکستان پیپلز پارٹی جو گیم کھیل رہی ہے وہ بھی اسی قسم کا ایک گیم ہے. رائے صاحب، آفتاب شیرپاؤ، اے این پی، عوامی نیشنل پارٹی ساری کی ساری اس فیصلے کے حوالے سے اس پر انہوں نے کنسرن شو کیا. دوسری طرف پیپلز پارٹی کی ڈبل گیم یہ ہے کہ خورشید شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، ہم نے بھی یہ بات سنی ہے، ہمیں سیاست کرنی چاہیے، ان چیزوں سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، جو ملک کے حالات چل رہے ہیں سب کو مل کر بیٹھنا چاہیے. ہماری پارٹی نے ابھی تک کوئی ڈائریکشن نہیں دی. اچھا، اب یہ جو آپ کے خورشید شاہ صاحب کی تو یہ بات ہو گئی، لیکن جو ملاقات مری میں ہوئی، خبر رپورٹ یہ ہوئی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے آصف علی زرداری کو اعتماد میں لیا اور اس کے بعد انہوں نے یہ پیغام نواز شریف صاحب کو پہنچا دیا ہے. اب نواز شریف صاحب نے شہباز شریف کو یہ بھی ہدایت جاری کی ہے کہ تمہارے اختیار میں جو کچھ ہے اور تم جو کچھ کر سکتے ہو، اس فیصلے کو روکنے کے لیے تمہیں سب کچھ کرنا پڑے گا. راجہ صاحب، فرحت اللہ بابر صاحب انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگانا یا کسی سیاسی رہنما پر غداری کا مقدمہ چلانا بکواس ہے. پاکستانی ریاست خود سے مسلط کردہ بحران کو سسٹین نہیں کر سکے گا اور خبردار رہیں. عوامی نیشنل پارٹی نے کہا کہ عوامی نیشنل پارٹی کے ترجمان انجینئر احسان اللہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کا پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا فیصلہ بچگانہ اور غیر دانشمندانہ ہے. سیاسی جماعتوں کا راستہ پابندیوں اور رکاوٹوں سے بند نہیں کیا جا سکتا. تحریک انصاف سے سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن حکومت کا یہ اقدام بے وقوفی ہوگا. ملک کو مسائل کا گڑھ سیاسی جماعتوں نے نہیں، دفاعی اداروں اور اسٹیبلشمنٹ نے بنایا. راج صاحب، یہ وہی نیشنل عوامی پارٹی ہے جس پر ماضی میں 2 بار پابندی لگ چکی ہے. پھر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا رد عمل بھی آیا اور وہ یہ کہتے ہیں، جو انہوں نے بیان جاری کیا، کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کا غیر آئینی فیصلہ فوری واپس لیا جائے. اقدام آرٹیکل 17 کے تحت پارٹی ممبران کے ایسوسی ایشن کے حق کی خلاف ورزی ہے. مخصوص نشستیں ملنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت بن گئی، اسے آپ تسلیم کر لیں. راج صاحب، جماعتیں امریکہ سے لے کر سیاسی جماعتیں اپنا ریئیکشن دے رہی ہیں اور اس ریئیکشن کا کیا کوئی اثر ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر، نواز شریف پر، یا نواز شریف جن سے یہ مشورے کر کے سب کچھ کر رہے ہیں؟ راج صاحب، ان کی سیاست تو ختم ہو گئی. آج تمام سیاسی جماعتیں جو ان کے خلاف بیان دے رہی ہیں، مسلم لیگ نون مجھے تو کم از کم پولیٹیکلی آئسولیٹڈ نظر آتی ہے. کل کو جب یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوگا تو یہ تمام جماعتیں یقیناً ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی، کیونکہ انہیں یہ وقت یاد کروایا جائے گا کہ تم نے اس سے پہلے
تحریک انصاف کے ساتھ کیا کیا آج تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، تو پھر تم رو کیوں رہے ہو؟ رائے صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کی پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے پارٹی کے، اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ نون لیگ اپنی سیاست کو جہاں پہ ختم کر رہی ہے وہیں پر کیا یہ کسی کے کہنے پر سب کچھ ہوا؟ کیونکہ پابندی کا فیصلہ کہیں اور ہوا، امپلیمنٹ کوئی اور کر رہا ہے، اور اس کو سسٹین کرنے کے لیے اب ایک حکمت عملی جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے۔ رائے صاحب دیکھیں ہاشمی صاحب، یہ جو خبر آپ نے پڑھی اس حوالے سے ایک اور اہم خبر بھی ہے، کیونکہ امریکہ کے جو سابق صدر ہیں، صدر ٹرمپ، ان کے اوپر یہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کر تشدد کو ہوا دی۔ اس کے بعد ان پر الزام لگا کہ ان کے حامیوں نے امریکی کانگریس پر، امریکی پارلیمنٹ، آپ آسان الفاظ میں اپنے ویورز کو سمجھائیں کہ امریکی پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا اور ایک ایسا تشدد کیا جس سے ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی جس میں کوئی بغاوت کا ایلیمنٹ تھا۔ تو اس قسم کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی فوٹیجز موجود تھی، کہنے والے کہتے ہیں کہ اس کے ایویڈنسز موجود تھے۔ بہت سی عدالتوں میں مقدمات چلے، اور بہت سی عدالتوں میں جب یہ مقدمات چلے تو یہ مقدمات جو ہیں ان میں ایویڈنس ایسا آیا کہ جس سے یہ لگا کہ سابق صدر ٹرمپ پر یہ الزامات جو ہیں یہ درست بھی ہیں، یعنی اس طرح کے فیصلے بھی آئے۔ لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ جو یہاں پہ ریاستی، یعنی جو ریاستوں کی ایک سپریم کورٹس ہوتی ہیں، تو ایک ریاست کی سپریم کورٹ نے صدر ٹرمپ کو نااہل کر دیا، یعنی اس فیصلے کے نتیجے میں جو صدر ٹرمپ ہیں یہ پھر الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے تھے۔ لیکن امریکہ میں ریاستوں کی جو اپنی سپریم کورٹس ہوتی ہیں، اس کے بعد ایک ایسی سپریم کورٹ بھی ہے جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پورے امریکہ کی سپریم کورٹ، یا آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیڈرل سپریم کورٹ۔ تو یہ جو سپریم کورٹ تھی امریکہ کی، اس کے 9 جج صاحبان نے 9-0 سے یہ فیصلہ دیا، 9-0 سے، کہ سابق صدر ٹرمپ کو نااہل قرار نہیں دیا جا سکتا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ریاستی سپریم کورٹ تھی اس کا فیصلہ کسی صورت قائم نہیں رہ سکتا، اور امریکی سپریم کورٹ نے متفقہ طور پر جو ریاستی عدالت تھی اس کے فیصلے کو مسترد کر دیا، اور جو ایک بغاوت میں ملوث ہونے کی بنیاد پر صدر ٹرمپ کو الیکشن میں حصہ لینے سے روکنے کا ایک موو کیا گیا تھا، اس کو سپریم کورٹ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ اور اب ہم سب کو پتا ہے کہ اس وقت جو سرویز آ رہے ہیں ان سرویز کے مطابق، یعنی کچھ پریڈکٹ کرنا یا کس امیدوار کو جیتنا چاہیے یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اب جو سرویز آ رہے ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ لیڈ لیے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر ٹرمپ جن کے خلاف ٹھوس شواہد موجود تھے، جن کے خلاف ویڈیو ایویڈنسز موجود تھا، جن کے اوپر بغاوت کا انتہائی سنگین نوعیت کا مقدمہ قائم کیا گیا تھا، اور ریاستی سپریم کورٹ نے ان کو نااہل بھی قرار دیا تھا، لیکن ان کو بھی امریکہ کی جو سپریم کورٹ ہے، جو مرکزی سپریم کورٹ، اس نے اہل قرار دے دیا، اور 9 کے 9 ججز نے ان کو اہل قرار دیا، اور اپنے فیصلے میں یہ تاثر بھی دیا گیا کہ اگر صدر ٹرمپ کو نااہل کیا گیا تو ان کے جو پوٹینشیل ووٹرز ہیں یہ ان کی توہین ہوگی۔ تو دوسری جانب تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف تو زیرو ایویڈنس ہے۔ عمران خان صاحب تو نیب کی تحویل میں تھے جب 9 مئی کے واقعات ہوئے۔ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے جتنے بھی کیسز ذیلی عدالتوں میں یعنی لوور جوڈیشری میں چلے ہیں، ان تمام عدالتوں کے جج صاحبان نے یہ کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے کسی منظم منصوبہ بندی کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں۔ تو اس لیے عمران خان صاحب کو نااہل کرنا، تحریک انصاف کو قلعدم کرنا، یہ تو ناممکنات میں ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ابھی میں عالمی میڈیا کو بھی دیکھ رہا تھا کہ اس نے ابھی سے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو بین کیا گیا تو یہ پاکستان کے ووٹرز کی توہین ہوگی، یہ 25 کروڑ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ اور جو معروف سینئر صحافی ہیں سہیل وڑائے صاحب، انہوں نے بھی اسٹیبلشمنٹ اور اس حکومت کے متعلق ایک انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، اس فیصلے کے بعد اس حکومت کی عمر اتنی لمبی نہیں ہوگی، یہ صاف نظر آ رہا ہے۔ اور یہ بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو زیادہ دیر تک جیل میں رکھنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے اس حکومت کو
تھوڑا تخیل سے کام لینا ہوگا، اور اگر میں تخیل سے کام لوں تو میں یہ پیش گوئی کر سکتا ہوں کہ اگر کوئی بہت بڑا حادثہ پیش نہ آیا تو تحریک انصاف کو ہی حکومت ملے گی۔ حالانکہ سہیل وڑائی صاحب جو ہے یہ کوئی تحریک انصاف کے ایڈمائرر نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب تخیل کرتا ہوں یعنی سیاسی تجزیہ کرتا ہوں تو بآسانی یہ پیش گوئی کرتا ہوں کہ اگر کوئی حادثہ پیش نہ آیا تو تحریک انصاف کو حکومت ملے گی۔ تو یہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں یہ شریف خاندان، یہ مریم نواز شریف اور شہباز شریف، یہ اس ملک کو اپنی کالونی سمجھتے ہیں۔ یہ پاکستان کے جو باشعور عوام ہیں یہ انہیں اٹھا کے باہر ماریں گے۔ یہ اگر اس قسم کا اقدام کریں گے تو سیاسی طور پر ان کو نشان عبرت بنا دیں گے۔ اس لیے یہ جو اقدام ہے یہ کسی بھی صورت قابل عمل نہیں ہے۔ راجہ صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ بیرسٹر گوہر، عمر ایوب اور شبلی فراز نے پریس کانفرنس کی اور ایک جواب دیا گیا ہے اس پابندی کے حوالے سے۔ بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں کہ حکومتی اعلان، سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی، توہین عدالت اور سپریم کورٹ پر حملہ ہے۔ تحریک انصاف کی جیتی ہوئی 180 نشستوں سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسے بیانات دیے جا رہے ہیں۔ ہمارے خلاف فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ختم کر دیا تھا۔ سائفر کیس کا انجام یہ لوگ دیکھ چکے ہیں، اس میں کچھ نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عدلیہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ عمر ایوب نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک سیاسی جماعت ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ 11 ججز نے پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی جماعت ہونے کے ڈکلیریشن دے دیے۔ مری میں جا کر نون لیگ کے بڑوں نے 3 دن میں یہ ساری کھچڑی پکائی ہے جو اب سب کے سامنے آ گئی۔ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز یہ کھچڑی پکا رہی تھی۔ یہ لوگ عدلیہ کو اپنے ماتحت کرنا چاہتے ہیں۔ شبلی فراز نے کہا کہ پابندی لگانا بچوں کا کھیل نہیں، یہ سیاسی جماعتیں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی اور یہ فکس میچ کھیلنے کے عادی ہیں۔ رائے صاحب، ہو تو یہی رہا ہے نا، ایک فکس میچ کی تیاری کی جا رہی ہے اور نواز شریف صاحب اس کھیل کو لیڈ کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ فکس میچ ہوگا تو ہم یہ جیت جائیں گے۔ رائے صاحب، سوال اس کے اندر بہت ہی اہم یہ ہے کہ آپ نے پابندیاں لگا لی، آپ ریئیکشن بھی دیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، لیکن جو چیمبر سیاست تھی یا پھر جہاں تک پاکستان کی عدالتوں کے اندر جو معاملات ہیں، یعنی جو میں نے لفظ چیمبر استعمال کیا، وکلا کی انوالومنٹ وہ کہاں ہے؟ چونکہ یہ جو اب نیا طوفان آنے والا ہے وہ ہے ججز کی تعیناتی کا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن یہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف پریس کانفرنس کر کے یہ سمجھتی ہے کہ ان کا کام پورا ہو گیا، یہی اسٹریٹجی ہوتی ہے؟ میرے خیال میں تو اب تک لوگوں کو سڑکوں پر آ کر اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے تھا اور باقاعدہ جو ایک سخت موقف ہے پاکستان تحریک انصاف کو اپنانا چاہیے۔ صرف ایک پریس کانفرنس کیا مسئلے کا حل ہے؟ اور کیا پاکستان تحریک انصاف پر جو پابندی لگانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، کیا صرف ایک پریس کانفرنس سے آپ حکومت وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ شہباز حکومت کو جواب دے سکیں گے؟ چونکہ دوسری طرف شہباز شریف کو نواز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کو جو کچھ کرنا کریں، لیکن آپ نے ہر حال میں یہ جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے اور پھر جو پابندی والی بات ہے، اسے آپ نے اب ہمیں کر کے دکھانا ہے۔ رائے صاحب دیکھیں ہاشمی صاحب، تحریک انصاف نے امیڈیٹلی تو پریس کانفرنس کی۔ ظاہر ہے کہ جس وقت یہ موو کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی صورت میں، تو اس کے جواب میں امیڈیٹلی تو تحریک انصاف کے پاس یہی تھا کہ وہ ایک پریس کانفرنس کرے، لیکن اب پریس کانفرنس ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اب پی ٹی آئی کو ایک ملک گیر احتجاج بھی کرنا چاہیے پوری دنیا کے دارالحکومتوں میں، یعنی واشنگٹن ڈی سی سے لے کر لندن تک اور پوری دنیا کے دارالحکومتوں میں اس فاشسٹ حکومت اور اس فراڈ ریاست کے اس اقدام جس میں 25 کروڑ عوام کے حق کو روندنے کے لیے ایک موو کیا جا رہا ہے، تو پوری دنیا کے دارالحکومتوں میں کیمپین چلانی چاہیے۔ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، جو پاکستان سے لازوال محبت کرتے ہیں، ان کو بھی اپنے طور پر جہاں جہاں جس فورم پر وہ یہ آواز اٹھا سکتے ہیں ان کو یہ آواز اٹھانی چاہیے۔ اور پی ٹی آئی کی جو پاکستان کے اندر اس وقت قیادت ہے، اس کو ابھی سے جلسے جلوس بھی کرنے چاہیے، اور ظاہر ہے کہ جیسے یہ موو ہوگا تو اس موو کے فوراً بعد جو ہے وہ عدالتوں کے اندر بھی جانا چاہیے۔ اب اس کے اندر جو ہے ایک اور اہم بات یہ ہاشمی صاحب کہ یہ شوشہ تو چھوڑا گیا ہے کہ ہم تحریک انصاف کو بین کریں گے، لیکن یہ کوئی پارلیمنٹ میں قرارداد لانے سے تحریک انصاف بین نہیں ہو سکتی۔
पार्लियामेंट के अंदर आर्टिकल 6 के हवाले से जो कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट की अप्रूवल से ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी, ये कार्रवाई का सिर्फ प्रोसेस शुरू हो सकता है, ये अल्टीमेटली मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना है। और हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है ये आखिरी 4-5 नंबरों पे रैंक की गई थी इससे पहले पूरी दुनिया के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट सवाल ही नहीं पैदा होता कि इतनी बड़ी कालक बल्ले। वैसे जस्टिस फायज ईसा ने अपनी सरबराही में अपनी सुप्रीम कोर्ट में, मैं स्टार्तन कह रहा हूं कि अपने मुंह पर और सुप्रीम कोर्ट पर कई मर्तबा ऐसी ऐसी कालक बली है कि हम सब दंग रह जाते हैं, पूरी दुनिया का मीडिया और ऑब्जर्वर्स दंग रह गए हैं। लेकिन ये जो कालक है ये कभी भी जस्टिस फायज ईसा और उनकी सुप्रीम कोर्ट अपने मुंह पर नहीं बोलेगी, क्योंकि उसके बाद तो पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट का वजूद खत्म हो जाएगा और हमेशा के लिए लोग जो हैं इस तारतन में कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अदालती निजाम पर हमेशा के लिए लानते भेजते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मूव को इंडोर्स नहीं कर सकती। और मुस्तफा नवाज खोखर का भी एक स्टेटमेंट मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि वाज़े तौर पर यह हुकूमत मुकम्मल तौर पर बौखला चुकी है। ये पार्टियां सुबह शाम जमहूरियत का राग अलापती थी, लेकिन आज गुलामी का तोक पहनकर वो काम करने जा रही हैं जो इससे पहले डिक्टेटर्स की मिराज थी। हाशमी साहब, यहां पे तो बड़े बड़े आमिर आके गुजर गए, वो सियासी जमातों को नहीं मार सके। तो ये क्या किस खेत की मूली हैं? ये कभी भी तहरीक इंसाफ पर इनका जो ख्वाब है कि हम पाबंदी लगा देंगे, ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। कट राज साहब, इमरान खान की वीडियो लिंक पर पेशी हुई है और पुलिस ने गुज़श्ता रोज जो है वो 9 मई के 12 मुकदमात में इमरान खान की गिरफ्तारी डाली थी और इसके बाद कल उन्हें लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया है। जज खालिद अरशद हैं जी जो इस केस की समाअत कर रहे हैं और तफ्तीशी अफसरान ने इमरान खान के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की थी। इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया गया। खान साहब ने इस मौके पर क्या कहा, वो ये कहते हैं कि किसी को पुरतशद्दुद एहतजाज का नहीं कहा। 9 मई वाक़यात की आज़ादाना इंक्वायरी किसी ने नहीं करवाई। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की कि 9 मई के वाक़यात पर आप आज़ादाना इंक्वायरी करवाएं। फिर ऐसा गुजरांवाला का उन्होंने हवाला भी दिया, जब उनके ऊपर हमला होता है, जिन लोगों को इमरान खान नामजद करना चाहते थे उनके खिलाफ FIR नहीं कटी। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से CCTV फुटेजेस को किस तरह से गायब किया गया, ये तमाम बातें आज खान साहब ने की हैं। अच्छा, जज खालिद अरशद ने 9 मई के 12 मुकदमात में इमरान खान का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो दे दिया है। और आज साहब इसके साथ साथ ये भी खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 2 फैसले हुए, एक तो अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब खान और फिर अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद खान जो हैं उन्हें 9 मई के 2 मुकदमा से बरी कर दिया गया है। और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने मियाँ वाली में दर्ज मुकदमात का ये फैसला सुनाया है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है राज साहब, और यहाँ से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की नून लीग हाउस जलाओ घराव केस, जबकि उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी की गुलबर्ग जलाओ घराव केस पे जमानत मंजूर करने का हुक्म जो है वो दे दिया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सब जो वर्कर्स हैं उनके केसेस एक एक करके ख़त्म हो रहे हैं और जिस तरह से 9 मई का जो बयानिया बनाया गया था इसके ऊपर भी अब हमें कामयाबी मिलते हुए नज़र नहीं आ रही। लेकिन साहब, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें 9 मई को बुनियाद बनाया गया। अब ये जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं, क्या इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी कि हुकूमत कह रही है कि हम 9 मई के मास्टरमाइंड को भी पकड़ेंगे और खान साहब के खिलाफ भी कार्रवाई, सब कुछ हो रहा है। अगर सबूत मौजूद थे तो इमरान खान को आप उन सबूतों की बुनियाद पर जेल में रखते, लेकिन सबूत 1 बरस के बाद भी ये नहीं निकाल सके। सब एक और भी खबर है, मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर भी कमेंट करें, क्योंकि 9 मई कितना अहम केस है और जो बगावत की बात की जाती है, आइन शिकनी की बात, आर्टिकल 6 लगाने की बात की जाती है। आइन शिकन तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हमने देखे, लेकिन उनका नाम कोई नहीं लेता और किसी में हिम्मत भी नहीं है। लाहौर में जो कुछ हुआ और जिस तरह से जलाओ घराव होता है, इसके ऊपर सबूत अगर आपके पास मौजूद थे अदालतों में पेश करते। लेकिन राज साहब, एक और जो केस है ना, वो भी एक तरह से रियासत से सवाल ये कर रहा है कि माएँ बहनें बेटियां जो हैं वो सिर्फ हाउस ऑफ शरीफ की नहीं है। अगर इनकी माएँ बहनें बेटियों पर बात की जाए तो पूरी मुस्लिम लीग नून जो है वो आपको इस वक्त सड़क पर नजर आती, लेकिन जो कौम की माएँ बहनें बेटियां हैं उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने
सनम जावेद को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया है और उन्हें ये कहा कि आप इस्लामाबाद की हदूद में रहें, और केसीसी समाअत उन्होंने जुमेरात तक मुलतवी कर दी है। तो राय साहब, ये 9 मई का जो बयानिया है वो तो दम तोड़ा है, लेकिन हुकूमत इसी बयानिए के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई करने का वो अंदिया दे चुकी है। राय साहब, देखिए हाशमी साहब, एक तो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और बड़ी और अहम खबर आई है। ये खबर एक ऐसी सूरत-ए-हाल में आई जब एक अंग्रेजी अखबार में भी ये खबर शाया हुई कि इमरान खान साहब अपना स्टैंस माइल्ड कर लें तो फिर इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब एक पेज पर आ सकते हैं। उसके बाद 3-4 सीनियर सहाफ़ियों ने अपने प्रोग्राम्स में इसी किस्म के तज्जिए किए और ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान साहब को मुसलसल ऑफर्स की जा रही हैं, लेकिन इसके अंदर 1-2 शराइत ऐसी रखी जा रही हैं जो कि इमरान खान साहब के लिए काबिल कबूल नहीं है। अब इस पूरी सूरत-ए-हाल में इमरान खान साहब ने यह कहा कि मुझे ये कहा गया कि आप 9 मई के मामलात पर माफ़ी मांग लें, लेकिन मैंने उन्हें यानी ताकतवर हलकों को और एस्टैब्लिशमेंट को यह कहा है कि 9 मई का वाकया आपने करवाया है, इसलिए आप मुझसे माफ़ी मांगे। उसके बाद जिस समाअत का आपने जिक्र किया इसके हवाले से भी एक अहम पॉइंट है, क्योंकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज जो खालिद अरशद हैं उन्होंने इस केस की समाअत की। इससे पहले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत कई मरतबा ये अहकामात जारी कर चुकी है कि इमरान खान साहब को वीडियो लिंक पर पेश किया जाए, लेकिन हमेशा ये बहाना बना लिया जाता था कि ये जो वीडियो लिंक है ये खराब है। अब चूंकि इमरान खान साहब को मजीद अरसे तक जेल में रखने का एक और घिनौना मंसूबा बनाया गया है, इसलिए अब ये वीडियो लिंक भी ठीक हो गया। और इस वीडियो लिंक में जो इमरान खान साहब की पेशी हुई, इसमें खान साहब ने कहा कि मैंने कभी किसी को पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए नहीं कहा। 9 मई के वाकयात के लिए आज़ादाना इंक्वायरी के लिए हमारी पटिशन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज तक इस पटिशन को नहीं सुना। यहां तक कि इमरान खान साहब जब सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए थे, उस दिन भी इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की जो पटिशन अभी तक समाअत के लिए फिक्स नहीं हुई, जिनमें 9 मई के हवाले से एक जुडिशल कमीशन बनाने की पटिशन भी थी, इसकी जानिब जस्टिस फायज ईसा को याद दहानी भी करवाई थी, लेकिन जस्टिस फायज ईसा ने अपनी आंख और कान बंद कर रखे थे, अपने आंखों और कानों में शीशा डाल रखा था। इसलिए अब तक ये जो जुडिशल कमीशन है या पीटीआई की जो पटिशन है इसको समाअत के लिए फिक्स नहीं किया गया। इसलिए फिक्स नहीं किया गया कि सबको पता है कि इसकी आज़ादाना इंक्वायरी हुई तो ये पता चल जाएगा कि 9 मई के वाकयात एक तो मुनज़्ज़म प्लानिंग का हिस्सा नहीं थे और दूसरा इसमें इमरान खान साहब का किसी किस्म का कोई किरदार नहीं था। और ये जो एक नया नाम नेहाद बयानिया जिसको कौम पहले रद्द कर चुकी है 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में, ये बयानिया मजीद अपनी मौत आप मर जाएगा। दो टोक पार्ट फाइनल। राजा साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से खबर आ रही है और इस खबर का ताल्लुक उस साजिश से है जो हम मरी में पिछले 3 दिनों से तैयार होते हुए देख रहे हैं। नए जजेस लाने का फैसला कर लिया गया है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब कर लिया है और जुडिशल जो कमीशन है वो एडहॉक जजेस के लिए 4 नामों पर गौर किया जा रहा है। 4 नाम के अंदर जी कौन कौन से नाम है, इसमें जस्टिस जो लोग शामिल हैं इसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, जस्टिस रिटायर्ड मशीर आलम है, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर हैं, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम। इसके अलावा जो इसमें बाकी जजेस हैं राय साहब, उसमें ये 4 जजेस को एडहॉक बुनियादों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाने की तैयारी की जा रही है। और अगर आप जो रीजनिंग इसको देखी जाए कि बुनियादी वजह क्या बनी, तो बताया जाता है जी कि जो ज़ेरे इल्तवा मुकदमात हैं इनको ख़त्म करने के लिए ताकि जल्द सुनवाई हो, इन जजेस को लाया जा रहा है। 3 साल या इससे कम अरसे में रिटायर्ड जजेस को एडहॉक जज तैनात किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 4 साबिक जजेस को 3 साल के लिए एडहॉक जज बनाने की तजवीज़ दी गई है। एडहॉक जज भी एक तरह से जी जज ही होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह मुकम्मल पावर्स उसके पास होती हैं, इसको सारी मराहत उसी तरह मिलती हैं। ये जज मुकर्रर करदा मुद्दत के लिए लगाया जाता है, जैसे यहाँ 3 साल के लिए तैनात किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब क्यों ज़रूरत महसूस हुई राय साहब, इसके पीछे क्या मंतक है?
2 ماہ قاضی صاحب کے رہ گئے، جاتے جاتے وہ جسٹس طارق سردار مسعود کو لانا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو یاد ہے کہ ان کی ایک پوری ہسٹری ہے پرویز الہی کیس میں، لطیف کھوسہ کے ساتھ جو ان کے مکالمے ہوتے رہے، پھر جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل، انہوں نے قاسم جو سوری ہیں ان کے حوالے سے جو رولنگ کیس کے اندر اپنی ایک آبزرویشنز دی تھی کہ قاسم سوری پر آرٹیکل، عمران خان، عارف علوی اور قاسم سوری پر آرٹیکل 6 لگانے کی یہ تجویز انہی کی طرف سے آئی تھی۔ تو ان ججز کو جب آپ سپریم کورٹ پہ لائیں گے تو رائے صاحب کیا لگتا ہے کہ اصل کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے؟ اور یہ بھی ایک طرح سے افواہ ہے کہ جو بینچ فارمیشن پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے بعد یہ قانون جو بن گیا تھا نا کہ ججز کمیٹی کو دیکھے گی فارمیشن، جو بینچز کی فارمیشن ہے وہ ججز کمیٹی اس بات کا فیصلہ کرے گی، اس فیصلے کو بھی ریورس کر کے یہ جو اختیار ہے وہ کسی ایک چیف جسٹس کے پاس رکھنے کی تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ رائے صاحب کیسے دیکھتے ہیں اس پورے اقدام کو؟ کیا یہ مخصوص نشستوں کے کیس میں جو نظر ثانی کی اپیل آئی ہے اس کو ریورس کرنے کے لیے تعداد کو بڑھا رہے ہیں، اپنی مرضی کے ججز کو انڈکٹ کیا جا رہا ہے تاکہ جو اچیو کرنا یہ چاہتے تھے، جس سازش کو پاکستان میں عدالتوں نے ناکام بنایا، اس کو یہ دوبارہ سے کامیاب بنانے کی کوشش کے لیے یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ ججز کی تعداد بڑھا کر اس کے آگے فل سٹاپ لگایا جا سکے، یعنی جو ججز نے فیصلہ دیا اس فیصلے کو نل اینڈ وائڈ کیا جا سکے۔ رائے صاحب دیکھیں ہاشمی صاحب، یہ جو خبر آپ نے پڑھی اس کے اندر بھی 2 بڑی اہم بریکنگ نیوز ہیں، 2 بڑے اہم پوائنٹ ہیں، کیونکہ جن 4 جج صاحبان کو، میں تو صاحبان بھی ان کے نام کے ساتھ اب نہیں لگاؤں گا، تو جن 4 ججز کو سپریم کورٹ میں لانے کی بات کی جا رہی ہے، پہلے آپ دیکھیں کہ یہ ججز کون ہیں۔ ان میں جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر ہیں جو کہ اس کٹ پتلی حکومت میں نگران وزیر اعلیٰ رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک متعصب جج ہوں گے۔ اس کے بعد جو جسٹس سردار طارق مسعود ہیں، ان کے فوجی عدالت کے متعلق اور پی ٹی آئی کے متعلق فوجی عدالتوں اور فوجی عدالتوں میں سول اور سویلین کے ٹرائل کے متعلق فیصلے اور پی ٹی آئی کے متعلق فیصلے اٹھا کے دیکھ لیں تو ان کے متعلق بھی سب کو پتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے متعلق ایک متعصب جج تھے۔ اسی طرح یہ جو جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم، ان کے نام لائے گئے ہیں صاحب نے، ان کے متعلق بھی سب کو پتا ہے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ کس قسم کا تھا اور پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کی سوچ جو ہے یہ کیا تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریاست اتنی ڈھیٹ ہو گئی ہے، یہ پے در پہ شکستوں کے بعد اتنی ڈھیٹ ہو گئی ہے، جسٹس فائز عیسیٰ اس قدر ڈھیٹ ہو گئے ہیں کہ اب یہ صرف اپنی ایکسٹینشن کے لیے اور فوجی ایکسٹینشنز کے لیے اب یہ سپریم کورٹ کو مکمل طور پر روند رہے ہیں۔ سپریم کورٹ پر اس سے بڑا حملہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں کیا گیا کہ یہ 4 ایڈ ہاک ججز لا کے اپنی مرضی کے فیصلے لیے جائیں، اور جسٹس فائز عیسیٰ کو شرم بھی نہیں آتی سیاسی طور پر استارتن۔ میں کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا کے جو قانوندان ہیں، پوری دنیا کے جج صاحبان بھی، میں استارتن کہہ رہا ہوں کہ جسٹس فائز عیسیٰ جیسے جج صاحبان کے کنڈکٹ پر ہمیشہ اپنی نجی محفلوں میں لانتے ہی بھیجتے ہوں گے کہ یہ کس طرح کا کنڈکٹ ہے ایک جج کے طور پر، لیکن ان کو چونکہ اپنی ایکسٹینشن اس وقت بڑی عزیز ہے، 25 کروڑ عوام کے حقوق کے متعلق ان کو کسی قسم کی اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے، اس لیے انہوں نے یعنی چیف جسٹس کی حیثیت سے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہے یہ 19 جولائی کو طلب کر لیا ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے، یہ بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ ایڈ ہاک ججز کا فیصلہ جو ہے یہ سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کم کرنے کے لیے کیا گیا۔ اگر ان ایڈ ہاک ججز کو سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کم کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے تو ایک اور آرڈر بھی جاری کرنا چاہیے کہ یہ جو 4 ججز ہیں یہ مخصوص نشستوں والے کیس میں جو حکومت ایک اپیل لے کر جا رہی ہے یہ اس میں سے کسی بینچ میں نہیں بیٹھیں گے، یہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی سے جڑے یا پارلیمنٹ یا سیاست سے جڑے کسی بینچ میں نہیں بیٹھیں گے، اور یہ صرف عوام سے جڑے مقدمات کے جو بینچ ہوں گے ان میں بیٹھیں گے، یعنی عوامی مسائل سے جڑے۔ تو تب تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کتنی جلدی مقدمات کا جو ہے بوجھ کم کیا جاتا ہے، ورنہ ریاست تو اپنے منہ پر کالک مل چکی ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ بھی استارتن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک جج کے طور پر اپنے منہ پر کالک مل چکے ہیں، اب یہ پوری سپریم کورٹ کے منہ پر کالک ملنے کے مترادف ہے۔ لیکن اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو جسٹس منصور علی شاہ کی
قیادت میں ایک نئی سپریم کورٹ سامنے آئی ہے، وہ شاید یہ جو سازش ہے اس کو کامیاب نہ ہونے دے. تو اس لیے اس کے اوپر بھی جو پاکستان میں جو وکلاء کی تنظیمیں ہیں، جو بار کاؤنسلز ہیں، ان کو ایک مرتبہ پھر عدلیہ کی آزادی کے لیے ایک تحریک چلانی پڑے گی، اور ایسی تحریک چلانی پڑے گی کہ جسٹس فائز عیسیٰ جیسے جو ٹاؤٹ جج ہیں یہ بھی سیاسی طور پر اور ایسے نشان عبرت بنیں کہ لوگ ان کی مثال دیں کہ ایک جج اسٹیبلشمنٹ کا ایک حقیر سا ٹاؤٹ بن گیا تھا اور پھر قانونی برادری نے اس کا کس طریقے سے محاسبہ کیا.